نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے مل کر ہمارے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار پر انور میں ہدیہ درود نچھاور کرے۔ پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے، اور تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے اور تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس آیت کریمہ میں دو باتیں بتائی گئی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ روزے صرف اور صرف ہمارے ہی اوپر فرض نہیں کیے گئے، بلکہ ہم سے پہلے والی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ تو اے امت محمدیہ، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تم یہ نہ سمجھو کہ روزے صرف اور صرف تمہارے ہی اوپر فرض کیے گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ روزے جس طرح سے تمہارے اوپر فرض کیے گئے، تم سے پہلے والی امتوں پر بھی اسی طرح سے روزے فرض کیے گئے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے روزے رکھنے کے احکامات الگ الگ تھے، اس کے متعلق میں ابھی گفتگو نہیں کرنا چاہوں گا۔ دوسری بات آیت کریمہ میں جو بتائی گئی کہ اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہیں تقوی ملے اور پرہیزگاری ملے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس آیت کریمہ میں ہمیں دو باتیں واضح طور پر سمجھا دی گئی۔ ایک تو بات یہ ہے کہ روزے صرف ہمارے ہی اوپر فرض نہیں کیے گئے، بلکہ ہم سے پہلے والی امتوں پر بھی فرض ہوئے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت مومنوں کو روزے رکھنے کا حکم اس لیے فرماتا ہے کہ تاکہ مومنین اور ایمان والے روزے رکھ کر متقی اور پرہیزگار بن جائے، گناہوں سے بچنے والے بن جائے۔ جس طرح سے مسلمان ماہ رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اسی طرح سے وہ رمضان المبارک کے علاوہ دنوں میں بھی گناہوں سے اسی طرح سے محفوظ رہے اور اسی طرح سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ اور یہی مقصد ہے روزے فرض قرار دینے کا، کہ روزے فرض قرار دینے کے بعد انسان کو تقوی اور طہارت حاصل ہوتی ہے، انسان بندہ مومن متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے۔ جس طرح سے ماہ رمضان المبارک میں متقی اور پرہیزگار بنتا ہے، اسی طرح سے اسے باقی کے 11 مہینوں میں بھی متقی اور پرہیزگار بن کر رہنے کی توفیق ملے اور اسی طرح سے وہ اپنی زندگی کے لمحات گزارے۔
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہمیں آپ کو اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو روزے کے مفہوم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزے کو جس مقصد کے لیے ہم پر فرض کیا گیا ہے اس مقصد میں ہمیں کما حق ہو کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔